عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم شعبان کا یہ مہینہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ اور جب آپ سے بعض صحابہ نے یہ پوچھا کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ شعبان کے مہینے میں جس طرح آپ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، تقریباً پورے مہینے، اس کی کیا خاص حکمت ہے؟ تو آپ نے جو وجہ بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ رمضان کے مہینے ہی میں انسانوں کے سال بھر کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے سال بھر کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس وقت میرا روزہ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کی جو بندگی اور عبدیت کی شان تھی اس کو تو سمجھنا بھی مشکل ہے۔ گویا آپ یہ اشارہ فرمانا چاہتے تھے کہ کوئی حاکم کسی حاکم کے سامنے جب کسی ایسے شخص کا مقدمہ پیش ہوتا ہے جو بھوکا پیاسا، تو حاکم کے دل میں رحم کا جذبہ غالب ہو جاتا ہے
اور اگر وہ شخص کسی سزا کا مستحق ہوتا بھی ہے تب بھی حاکم کو ایسا رحم آتا ہے کہ وہ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو آپ گویا یہ اشارہ فرمانا چاہتے تھے کہ میرے اعمال تو اس لائق ہیں نہیں. شاید بھوکا پیاسا دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے اور اللہ مجھے معاف کر دے. یہ اس ہستی کا حال تھا جس سے بڑھ کر تقوی والا گناہوں سے صرف محفوظ نہیں بلکہ معصوم. محفوظ اور معصوم میں فرق ہوتا ہے. محفوظ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے گناہ ہو تو سکتے ہیں مگر ہوتے نہیں، اور معصوم اسے کہتے ہیں جس سے گناہ ہو ہی نہیں. تو جس ہستی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے تھے اس کا بھی اللہ کے جلال سے ڈر کا یہ عالم تھا، اور اپنی نیکیوں کی نفی کا یہ حال تھا کہ وہ بھوکے پیاسے اور روزے دار ہونے کی وجہ سے کچھ امید لگائے رہتا تھا کہ شاید اللہ کو رحم آ جائے. پھر رمضان کے روزوں کا، شعبان کے روزوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے روزوں کا عبادت کا مزاج بن جاتا ہے، اور اندر کی صفائی جو روزے ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے وہ پہلے ہی سے ہو جاتی ہے. اور جو اندر سے پہلے ہی سے پاک صاف ہوتا ہے رمضان شروع ہوتے ہی اس کے اوپر رحمت کی بارش شروع ہوتی ہے. اور یہی مطلب ہے غالباً اس بات کا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے. گویا مغفرت تو ان کی ہوئی ہے، گناہ ان کے اعمال نامے میں ہیں ہی نہیں، سب صاف ہو چکے. تو ایسا بندہ اور بندی جب رمضان میں داخل ہوتا ہے تو پہلے ہی لمحے سے رحمتوں کی بارش اس کے دل پر، اس کی روح پر، اس کے وجود پر ہونے لگتی ہے. اور بہت بڑی تعداد میں ایسے بندے اور بندیاں بھی ہوتے ہیں جو پہلے سے تیار نہیں ہوتے، پاک صاف نہیں ہوتے. وہ رمضان میں جو کہ پہلے 10 دن اور 10 راتیں ایسے گزار لیتے ہیں کہ ایک بھی گناہ نہیں کرتے، خوب اچھی طرح رمضان کے دن اور راتیں گزارتے ہیں، خوب استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. تو 10 دن اور 10 راتیں گزرتے گزرتے وہ اس لائق ہو جاتے ہیں اللہ کی نگاہ شفقت میں کہ انہیں بھی معاف کر دیا جاتا ہے. اور یہ مطلب ہوتا ہے اس بات کا کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. اور اللہ کی پناہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے 10 دن اور 10 راتیں کافی نہیں ہوتی. رمضان کے 10 دن اور 10 راتیں بھی کافی نہیں ہوتی.
تو 20 دن اور 20 راتیں ایسی گزار لیتے ہیں وہ کہ آخری عشرے میں ان کا بھی نام دوزخ والوں کی فہرست سے نکال دینے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہے مطلب اس بات کا کہ تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اب جو پورے مہینہ گزر گیا اور نہ وہ رحمت والوں میں آئے نہ مغفرت والوں میں آئے نہ دوزخ سے جان چھوڑے جانے والوں میں آئے، تو اب ان کے لیے سوائے محرومی کے اور حضرت جبریل کی بد دعا اور اللہ کے رسول کی آمین کے اور کچھ نہیں۔ ساری زندگی بھی اگر روزے رکھتے رہیں گے تو فرض روزوں کی قضا تو یا کفارہ تو ہو جائے گا، لیکن رمضان کی محرومی کا کفارہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شعبان کے مہینے میں ایک رات اور ایک دن 15ویں رات اور 15ویں دن، اس کے اندر کچھ خصوصی انوار و برکات رکھیں۔ زمانے کا مالک بھی اللہ ہے اور زمین کا مالک بھی اللہ ہے۔ ہر دن کا، ہر مہینے کا، ہر ہفتے کا، ہر سال کا، ہر لمحے کا مالک اللہ ہے۔ وہ جس لمحے میں چاہے جو چاہے خصوصیت رکھے، کون اس سے پوچھنے والا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح بہت غیر معمولی انداز سے یہ رات گزاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس سے یہ تو یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ اس رات میں کوئی خاص بات ہے۔ وہ خاص بات کیا ہے اور کیوں ہے یہ ہم نہیں جانتے، اور نہ ہم کو یہ پوچھنے کا حق ہے۔ یہ بندگی کے مزاج کے خلاف بات ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ غیبی اور روحانی حقیقتوں کے سب سے زیادہ جاننے والے سیدنا محمد الرسول اللہ کی یہ رات روتے بلکتے گزری۔ ویسے تو ہر رات میں ایک حصہ تھا، اچھا خاصا حصہ، جو آپ کی دعا میں نماز میں گزرتی تھی۔ جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر دی ہے۔ لیکن اس رات میں جو آپ کی کیفیت رہتی تھی وہ بہت غیر معمولی تھی۔ پہلے تو یہ بات میں عرض کر دوں کہ اس رات کا کوئی اجتماعی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں۔ یہ جو ہم خود اجتماعی دعا وغیرہ کبھی کر لیتے ہیں، اگر سچ پوچھا جائے تو یہ سنت کے مطابق عمل نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بہت اکابر علماء نے
یہ بات دیکھی کہ ہم لوگوں کے اندر انفرادی طور پر لمبی دعائیں مانگنے کا ذوق ہی ختم ہو. 2 منٹ کے بعد سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کیا مانگیں. یہ بڑی محرومی کی بات ہے اور یہ قساوت قلب کی ایک نشانی ہے. یہ دل کی سختی کی نشانی. بہت خطرناک علامت ہے. اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے اور آپ سب کو بھی. اکیلے میں اللہ سے نہ مانگنا بہت خطرناک ہے. جو بھوکا پیاسا فقیر ہوتا ہے وہ بھیڑ کا انتظار تھوڑی کرتا ہے. وہ تو پیالہ لے کے نکل کھڑا ہوتا ہے. اور جو جیل میں پھنسا ہوا پھانسی کی سزا پایا ہوا قیدی ہوتا ہے وہ 50 قیدیوں کے ساتھ اپنی درخواست لگانے کا انتظار تو نہیں کرتا. اس کو تو جب موقع ملتا ہے جج کے سامنے پیروں پہ گر پڑتا ہے, ہاتھ جوڑتا ہے, گلگلاتا ہے, اپنے بچوں کی خیرات مانگتا ہے. تو اس لیے بڑے تردد کے ساتھ اور مجبوراً ہمارے بزرگوں نے کبھی کبھی یہ معمول رکھا کہ اگر وہ کسی مدرسے میں ہیں, کسی جگہ پر ہیں, تو چند جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھ کر دعا کرنے لگے, صرف اس لیے کہ ایک دعا کا مزاج بن جائے. تو اس کے بعد پھر اکیلے میں بھی رات کا ایک اچھا خاصا حصہ ہمارے لیے مانگنا شاید آسان ہو جائے. ایک بار جب دعا کا ذوق بن جاتا ہے اور کیفیت دل کی آ جاتی ہے شرمندگی کی, تو پھر اکیلے میں بھی کچھ دیر ہم جیسوں کے لیے بھی بھیک مانگنا اللہ سے آسان ہو جاتا ہے. جن کو تنہائیوں کی دعاؤں کی عادت نہیں پڑی ہوتی ان کو بھی آسان ہو جاتا ہے. جو صحیح روایات ہیں آج کی رات کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے بارے میں, میں 2-3 روایتیں پوری احتیاط کے ساتھ پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ لگائے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما, ان سے روایت ہے کہ جب اس مہینے کے روزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے. میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال کی پیشی ہو تو میں روزے سے. یہ تو ہوئی بات شعبان کے مہینے کے روزوں کے بعد. بہت اہم بات یہ ہے کہ اس رات کے جو آپ کی دعائیں تھیں تنہائی کی, اس کی شاید سبھی روایتیں صرف ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے روایت کی گئی. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے یہ رات اپنے گھر کے اندر گزاری, بالکل تنہائی.
سیدہ عائشہ صدیقہ سے اس مہینے کے روزوں کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس مہینے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھتے تھے، وہ اس وجہ سے بھی رکھتے تھے کہ اسی مہینے میں مرنے والوں کی فہرست، پورے سال میں جن کا انتقال ہونا ہے ان کی فہرست اسی مہینے میں ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے۔ تو آپ چاہتے تھے کہ جب آپ کی موت، آپ کی وفات کے بارے میں ملک الموت کو حکم دیا جا رہا ہو کہ سال کے فلاں مہینے کے فلاں دن میں میرے بندے محمد کی روح تم کو قبض کرنا ہے، تو جس وقت یہ حکم دیا جا رہا ہو اس وقت آپ کا روزہ ہو۔ پھر بہت سی روایات ہیں جو صحیح اور حسن کے درجے کی ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے سجدے میں، خاص طور پر سجدے میں، اس رات کی دعائیں لمبے لمبے سجدے میں گر کر اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے۔ آج کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ بھی کہ کچھ لمبے سجدے میں اللہ سے مانگ، بڑی بہت عجیب سنت ہے جو ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ بہت گڑ گڑا کر، بہت بلک کر، بہت تڑپ کر، عجیب و غریب درد بھرے انداز سے اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے نماز میں اور سجدے میں دعا اور مناجات کی۔ ایک دعا کے الفاظ پر غور کریں۔ اللہ، یہ دعا بھی ہم تک حضرت عائشہ نے پہنچائی ہے، اور یہ دعا بھی سجدے ہی میں مانگتے تھے اللہ کے رسول۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، دہرائیں تک یاد ہو جائے اور پھر ہم لوگ سجدے میں ان الفاظ کا سہارا لے سکیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بار جو الفاظ اللہ کے رسول کی زبان سے نکل گئے ان کی قبولیت کا فیصلہ ہو چکا۔ کیا پتہ ان الفاظ ہی کو سن کر اللہ کہیں کہ یہ الفاظ تو میں ایک بار قبول کر چکا ہوں، اب کسی بھی زبان سے نکلیں گے، کسی کی بھی زبان سے نکلیں گے، نسبت تو میرے محبوب ہی کی ہوگی، اس لیے ان الفاظ والی دعا کو رد کروں گا تو یہ میرے محبوب کے مقام کے خلاف بات ہے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ جو لوگ لکھ سکتے ہوں لکھ لیں، میں بار بار دہراؤں گا۔ جو ریکارڈ کر سکتے ہوں ریکارڈ کر لیں، لیکن لکھنا بہتر ہے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک۔
وبمعافاتك من عقوبتك. پھر سے دہراتا ہوں. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وأعوذ بك منك. الله. وأعوذ بك منك وأعوذ بك منك جل وجهك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك لا أحصي ثناء عليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك. اس دعا کا جو مفہوم اور مطلب ہے وہ بھی سمجھ لیں. اللہ، میں سوالی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو کر مجھے اپنی ناراضگی سے بچا لیں. آپ مجھ سے راضی ہو کر اپنی ناراضگی سے بچا لیجئے. مجھے معاف کر کے اپنی سزا سے بچا لیجئے. مجھے معاف کر کے اپنی سزا سے بچا لیجئے. اور آپ اپنے ہی جلال سے اپنے ہی رحم و کرم کی امان میں مجھے لے لیجئے. اپنے ہی ناراضگی سے اپنے ہی رحم و کرم کی امان میں آپ مجھے لے لیجئے. میں آپ کے حق کے مطابق آپ کی حمد و ثنا نہیں کر سکتا. میں آپ کے حق کے مطابق آپ کی حمد و ثنا نہیں کر سکتا. آپ تو ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنا تعارف کرایا. بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ اس رات کی عبادت کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں، گڑی ہوئی ہیں. اتنی جہالت کی بات ہے یہ کہ جب بعض وقت ایک عالم کہلانے والا کوئی شخص یہ بات کہتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے. یہ جو دعا کے الفاظ ہیں جو میں نے ابھی آپ کو لکھائے ہیں یہ صحیح مسلم میں آئے. اب اگر کوئی صحیح مسلم کی حدیث پر بھی اعتماد نہیں کرتا تو اس کو جاہل نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں. بعض روایات میں ان الفاظ کے ساتھ ایک اور بات آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ دعا مانگتے ہوئے حضرت عائشہ نے دیکھا اور سنا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ دعا یاد کروائی اور یہ فرمایا کہ عائشہ اس دعا کو یاد کر لو، اور فرمایا دوسروں کو بھی سکھا دو. اور آگے فرمایا کہ یہ دعا عائشہ مجھے حضرت جبریل نے سکھائی. اللہ اللہ. اور جبریل کو کس نے سکھائی؟ جب اللہ کی طرف سے الفاظ دیے گئے ہیں، درخواست کا مضمون
دیا گیا ہے تو قبولیت میں کوئی شک ہے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ایک اور دعا ہے جو سنن بیہقی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی روایت سے مروی ہے. مختصر سی دعا ہے کہ سجدے میں ہی پڑے پڑے اللہ کے رسول نے ان الفاظ میں بھی اللہ سے مانگا تھا. وہ الفاظ سے اعفر وجہی عین فا را اعفر وجہی فی التراب لسیدی. اللہ اکبر. اعفر وجہی فی التراب لسیدی فحق له ان يسجد وحق له ان يسجد. میں اپنے آقا، اپنے رب، اپنے مولا، اپنے مالک کے سامنے اپنا چہرہ مٹی میں ملاتا ہوں. آپ تو کچی زمین پر پڑے ہوں گے سجدے میں، کوئی مخملی جانماز تو نہیں ہو. میں اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہوں، مٹی میں رگڑتا ہوں اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے مولا کے سامنے. اور اس کی یہی شان ہے کہ اس کے سامنے اسی طرح سجدے میں پیشانیوں کو رگڑا جائے. وحق له ان يسجد. ایک دعا اور ہے، وہ بھی آپ نے اس رات میں سجدے ہی کی حالت میں بہت دیر تک مانگی تھی. اس کے الفاظ ہیں سجد لک خیالی سجد لک خیالی و سوادی. سجد لک خیالی و سوادی وآمن بک فؤادی وآمن بک فؤادی. اللہ اکبر. وآمن بک فؤادی فهذه يدي فهذه يدي وما جنيت بها على نفسي. فهذه يدي وما جنيت بها على نفسي. یا عظیم یا عظیم یرجا لکل عظیم. یا عظیم یرجا لکل عظیم. یا عظیم اغفر الذنب العظیم. یا عظیم یرجا لکل عظیم. یا عظیم اغفر الذنب العظیم. سجد وجهي سجد وجهي للذي خلقه للذي خلقه وشق
وشق سمعه وبصره سمعه وبصره اللہ میرا دل و دماغ اور میری پوری ہستی آپ کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے. میرا دل آپ پر یقین سے معمور ہے، آباد ہے، اور یہ ہیں میرے ہاتھ، میرے دست و بازو ان تمام گناہوں کے ساتھ حاضر ہیں جو میں نے ان ہاتھوں کو استعمال کر کے کیے. اللہ اکبر، اللہ. اے سب سے بڑے یا عظیم، ہر بڑے معاملے میں آپ ہی کی طرف نگاہ اٹھتی ہے. یرجا لکل عظیم، اے بڑے عظیم المرتبت، میرے بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخش دے. اغفر الذنب العظیم. میری ذات اس ہستی کے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے اور جس نے اسے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت بخشی. ہزاروں سلام بھیجنا چاہیے اپنے ان تمام محسنوں پر، تمام حدیث کے راویوں، ائمہ، علماء اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ تک، سب پر، جنہوں نے محبوب دو عالم کے تنہائی کے یہ معمولات ہم عام امتیوں تک پہنچا دیں. اور ایک بات اور بھی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بڑے صاف لفظوں میں اپنے صحابہ اور صحابیات کو بتا دی تھی کہ آج کی رات اسی بندے اور بندی کی دعائیں قبول ہوں گی جو آج کی رات آنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کو چھوڑ چکا ہوگا اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کو راضی کر چکا ہوگا، اور اگر اس سے کسی سے لڑائی ہے، دشمنی ہے، تو اس سے معافی تلافی کر کے اپنے دل کو صاف کر چکا ہوگا. ہمارے علماء نے احتیاط کے ساتھ یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر اساتذہ میں سے کوئی کسی کو اس سے تکلیف پہنچی ہو، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ اس رات کی اس کی دعائیں قبول ہو جائیں اور اس کی زندگی پلٹ جائے، تو وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے ان بڑوں کو بھی راضی کرے. اور مسئلہ بڑے اور چھوٹے کا نہیں ہے، اگر کسی چھوٹے کے اوپر بھی زیادتی ہوئی ہے اور کوئی چھوٹا ناراض ہے تو بڑے کو چاہیے کہ وہ اس سے بھی معافی مانگے.